ایک ہی سب میں آ بیٹھے اس ماہ میں سب انسان، رمضان رمضان کیوں غائب ہے، رمضان 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 کیوں غائب ہے رمضان۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بڑے دن بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کہاں تھے، کیا چل رہا تھا؟ بس آپ جانتے تو ہیں کئی پروگرام تو قائم ٹی وی کے ساتھ بھی جی ہوئے، جی 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 اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہاں، رمضان ماشاءاللہ سے اسٹارٹ ہو گیا اس میں پھر درس اور تدریس کا سلسلہ ہی ہے، پڑھنا بھی چل رہا ہے، پڑھانا بھی چل رہا ماشاءاللہ مصروفیت زیادہ ہے آپ کی۔ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا ہے کہ رمضان المبارک سے استفادہ کیا جائے۔ صحیح صحیح۔ تو بلکہ نہ صرف یہ کہ رمضان سے استفادہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، آج کے آپ کے پاس آنے کا اور بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ذرا اپنے مہمانوں کا بھی میرے ساتھ جو دوست ہیں آپ کا بھی تعارف میں کروا دوں۔ تعارف کرائے جب، ہاں ہمیں تو آپ جانتے ہی ہیں، جی جی لیکن بالکل، کو اپنی جانتے ہو کہ ہمارے ہونہار شاگرد بھی ہیں، ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہے انہوں نے مارکیٹنگ کے اندر۔ کیا نام ہے؟ اور جعفر بھائی، جی کیسے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمارے محسن ہمارے گھروں میں جی جی ہمارے تعارف محتاج نہیں ہے، ظاہر تو میں نے یو کے حوالے سے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ بہت اور سنا، کئی پی ایچ ڈیز ہیں وہ کروا چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ چلتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی سی کچھ اچھی کچھ موضوعات کے اوپر بالکل بالکل بات کریں گے۔ بہت سارے سوالات تھے جو کہ ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ ایک سوال میں نے آپ سے بلکہ آج یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں سامنے بیٹھا ہوں سر کے، بڑے عرصے سے میں نے آپ سے بھی لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا مولا علی کے 25 سال، جیسے رمضان بھی شروع ہو گیا تو مولا علی کے حوالے سے ہم گفتگو اگر کریں، مولا علی کے 25 سال جو مولا علی خاموش رہے تو وہ کیوں رہے، اپنے حق کے حوالے لیے انہوں نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ تو اس حوالے سے اگر تھوڑی سی ہم آپ کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، یہ تو بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور طویل موضوع ہے، اور اس کے اوپر بڑی ڈسکشنز رہی ہیں ہر دور میں، اور بھی ہوتی رہتی ہیں مختلف اینگل سے کہ آپ خاموش کیوں رہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ شاید آپ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے، شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ حقدار تو سمجھتے تھے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ پھر آپ نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ 25 سال خاموش نہیں رہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 25 سالوں میں آپ نے بہت کچھ کیا۔ مثال کے طور پر سب سے اہم کام جو آپ نے یہ کیا، جس کو اکثر لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کہ آپ نے قرآن جمع کیا۔ صحیح۔ 25 سال تک خاموش رہنے کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں کیا، گھر پہ بیٹھے رہے، ایسے نہیں، گھر پہ اگر بیٹھے بھی تو خود سمیتی کی ایک روایت ہے جس میں امیر المومنین سے جملہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لوں میں اپنی ابا اپنے دوست پہ نہیں ڈالوں گا۔ مولا علی کا جملہ ہے۔ ابا دوست پہ ڈالنے کا مطلب یہ کہ گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ صحیح۔ تو قرآن آپ نے کمپائل کی، یہ خود ایک امپورٹنٹ کام ہے ذرا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے اس میں آپ جانتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا کہ آپ تلوار نکالیں یا مقابلے پر آئیں، کیونکہ اس سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے اصل میں اس ترازو میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو نظام قائم ہوا ہے، جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کو قائم ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ 10 سال ہوئے تھے۔ اب 10 سال میں سمجھ لیں اسلام بڑا نوظاہرہ سا تھا۔ اب اگر اس موقع پر حضرت علی تلوار نکال لیتے، مقابلہ کر لیتے، تو یقیناً کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ دوسری طرف بھی ہو جاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ مدینہ کے گلیوں کوچوں میں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تلوار چلتی، خون بہتا، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوتا؟ الٹیمیٹ فائدہ اصل میں اسلام کے مخالفین کو ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور علی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس رفت سے منافقین فائدہ اٹھائیں۔ جیسے اس سے پہلے تو کافی جنگیں ہوئیں، جیسا آپ نے کہا، خون تو بڑا بہائے گا اس سے پہلے ان 10 سالوں میں جب اسلام پھیل 10 رہا سالوں میں جو 10 سالوں میں جو خون بہا نا، وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ صحیح۔ اسلام اور شرک کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے۔
आपस की जंग तो नहीं थी ना। अलबत्ता आप एक सवाल और कर सकते हैं, जो बाज़ लोग कहते हैं कि 25 साल तक अली अलैहिस्सलाम ने जिस जंग को रोके रखा, आपके 4.5 साल ज़माने में वही जंग हो गई आपस में, है ना। कुछ लोग इस तरह भी उसको पेश करते हैं। बिल्कुल सही कि कहा। 25 साल तक अगर आपने इसलिए तलवार नहीं उठाई कि आपस में लड़ाई ना हो, तो बिलाखिर क्या हुआ फिर 4.5 साल में फिर जमल और सफीना नहरवान हुई ना जगह आपस में, और काफ़ी लोग उसके अंदर जो उसके अंदर तो लाखों लोग मारे गए। गए। तो बात यह है कि वो जो जंगें हुई तो हज़रत अली ने तो शुरू नहीं की ना, वो जंग हज़रत अली ने शुरू नहीं करी। शुरू तो नहीं की ना हज़रत अली ने, वो तो दूसरे लोगों ने शुरू की। सही। अगर अली अलैहिस्सलाम जंग शुरू करते फिर आप कहते हैं ना कि उनकी तरफ से ये वायलेशन हो गई एक तरह से। एक सवाल मेरा इसमें, अगर इजाज़त दें जी जी आप, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कुफार से जंग के मुतालिक जो आपने बयान फरमाया रसूलुल्लाह के दौर में, वो बेसिकली डिफेंसिव अप्रोच थी, मतलब डिफेंसिव जंग थी, या हम लोग एग्रेसिव हुए थे मुसलमान उस दौर में, हुकूमती थी, या हम अपने आप को सेव कर रहे थे, रिलीजन को सेव कर रहे थे? जी जी आप कुछ बयान करेंगे? नहीं, इसमें देखें जितनी भी जंगों की अगर आप तारीख देखें तो उसमें भी वो सारी, अगर रसूलुल्लाह ने लड़ी, वो दिफाई जंगें हैं। दफाई जंग तो वहाँ पर भी जो है इनिशिएट जो है किया जा रहा है वो उनकी तरफ से, कुफार की तरफ से, जो मुशरिकीन हैं उनकी तरफ से हुआ जा रहा है। इस्लाम तो मजहबी सलामती का ही मज़हब है। इस एहसास से हम ये नहीं कह सकते कि जनाब इस्लाम फैल ही रहा है जंग के ज़रिए से, और रसूलुल्लाह ने जंग के ज़रिए से ही जो है वो तबलीग का आगाज़ कर दिया। सुलह हुदैबिया भी हम जो पहली जंग हो रही है, जो बदर के अंदर लोग मौजूद हैं, 313 जिसकी फिगर जो सबको माशाल्लाह से हमारे बच्चों को भी याद है। तो ये जो 313 लोग मुसलमान हुए थे, ये किस जंग के नतीजे में हुए? तो कोई जंग नहीं हुई थी। हाँ जंग दो अंदाज से हो सकती है। एक जंग वही जिसके आप कहेंगे जो खारिजी जंग है, जो असलिया से लड़ी जा रही है, लेकिन हाँ एक जंग ये है कि जो कि फ़िक्र की जंग है, ये कि आपने जो नज़रियात अपने सामने रखे, खुद इंसान के अंदर के नफ्स को झंझोड़ दिया। वो बुत जो बाहर रखे हुए थे वो तो बाद में खुद टूट गए, उन्हीं लोगों ने तोड़ दिए जिन्होंने बनाए थे, लेकिन जो बुत अंदर था रसूलुल्लाह ने पहले उस बुत को तोड़ दिया। तो बहरहाल ये कहना जो है वो सही नहीं होगा कि फ़कत और फ़कत तलवार के ज़ोर पे और जंग के ज़रिए से जो है वो इस्लाम को फैलाया रसूलुल्लाह ने। बहरहाल लेकिन इसमें बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं। साहब आप इसके ऊपर अगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव की बहस है ना, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करें, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन है वो आम तौर पे ये निकाला जाता है कि इस्लाम में जंग हमेशा डिफेंसिव होती है। तो ऐसा नहीं है, जंग डिफेंसिव भी होती है, ऑफेंसिव भी होती है। और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जंग जो है ना वो डिफेंसिव नहीं थी। ठीक है, इब्तदाई सारी जंगें डिफेंसिव थी, बदर कह लें, ओहद कह लें, खंदक कह लें। खैबर डिफेंसिव थी, खैबर में आपने जाके अटैक किया। सही। फतेह मक्का के लिए आप लश्कर लेकर गए मक्के की तरफ, डिफेंसिव तो नहीं थी। इशू ये नहीं है कि आप स्ट्रेटेजिकली डिफेंसिव हो रहे हैं या ऑफेंसिव हो रहे हैं। इशू ये है कि आप क्यों जंग कर रहे हैं, जंग का आपके पास जवाब क्या है। सही। ठीक है, यानी उस जंग की लॉजिक क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ कि ये जो इस्तिलाह आजकल चल रही है ना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि भाई खबर इसके कि आप हमला करें, मैं हमला करूँ। सही। अगर मैं ये फील करता हूँ कि आप वाकई मेरे ऊपर हमलावर होने वाले हैं, और जैसे आजकल की जंग है, जिसने पहले बटन दबा दी वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मेरे ऊपर फायर करेंगे तो मैं फायर करूँगा, फिर उसमें खरीद नहीं सकूँगा। तो ऐसा भी है, जैसे खैबर के यहूदी थे वही कर रहे थे वहाँ पे। सही। और मुख्तलिफ जंगों में उनकी चीज़ें सामने भी आ चुकी थी। यहूदी जंग बदर से शुरू हो गया था, बनु कैनुका, बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा, 1 बाय 1 मुख्तलिफ जंगों के अंदर जो इनके साथ किया गया, इसलिए कि उन्होंने दुश्मन का साथ दिया, जंग अहज़ाब में बाकायदा साथ बुल कर आए। सही। तो पैगम्बर अकरम को इंतज़ार कर रहे थे ऐसे किसी वक्त का, और उसके बाद आपने देखा सूटेबल मौका तो आपने जाकर के अटैक किया। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि रहमतुल आलमीन है, और मतलब एक पॉलिटिकली भी रहमतुल आलमीन ही होंगे, तो इस हवाले से ही देखिए रहमतुल आलमीन का भी ये मतलब नहीं है। एक आदमी चोरी करता है, ठीक है, पैगम्बर के पास उसके जिसका जुर्म साबित हो जाता है,
آپ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو. پھر تو رحمت ایسے بات اللہ کا حکم ہے نا, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, خدا کا حکم ہے. اچھا اب وہ اب چور کہہ رہے گا کہ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ میرا ہاتھ کاٹیں گے. صحیح بات. صحیح بات. تو آپ کہیں گے نہیں, یہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. سبحان اللہ. مظلوم کے لیے کیونکہ رحمت للعالمین صرف میں تمہارے لیے نہیں ہوں, پوری سوسائٹی کے لیے ہوں. سوسائٹی کا دس از فار دی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی. ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے تاکہ باقی لوگوں کی چیزیں. باقی سبحان اللہ. سبحان اللہ. رمضان رمضان یوں غائب ہے رمضان, رمضان رمضان یوں غائب ہے رمضان. اچھا, ایک ایسے شخص کے لیے مولا علی کے حوالے سے اتنی مولا علی نے جنگیں کری اور اتنے بہادر اتنے جری کہ مولا کی تلوار سے پورا عرب کانپتا تھا. مولا علی وہی جو میں نے شروع میں 25 سال جنگ کے بغیر خاموش رہے, اور ان میں ایک واقعہ وہ بھی ملتا ہے بی بی کی شہادت کا میں کہ اس میں بھی مولا کے گھر پہ اٹیک ہوا لیکن مولا نے تلوار نہیں اٹھائی. تو کیا خلافت حق نہیں تھا مولا کا؟ اپنی خلافت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے, تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ تو یہ خاموش رہنا بھی شجاعت ہے یا نہیں؟ بالکل, آپ نے آخر میں جس انداز سے بات کو بیان کیا, حقیقت یہی ہے کہ ہم شجاعت فقط تلوار چلانے کو ہی شجاعت سمجھتے ہیں. لیکن شجاع ہونا یہ انسان کی صفات میں سے ہے. یعنی پروردگار عالم نے جو دین اور آپ کے میرے لیے پسند فرمایا ہے, ندین عند اللہ الاسلام, خدا کے نزدیک دین خدا اسلام ہے, اس کی بقا کیسے رہنی ہے. مطلب یوں کہہ لیجیے کہ امام کوئی جنگ پسند یا امن پسند اس طرح کی گفتگو کرنا مشکل ہوگا کہ امام جنگ پسند ہوتے ہیں یا امن پسند ہوتے ہیں. امام کو دیکھنا ہے, نبی کو دیکھنا ہے کہ دین کیسے رہ جاتا ہے, کیسے بچتا ہے. تو اگر تلوار نکالنی پڑے گی دین کے لیے تلوار نکالیں گے کہ صاحب نے سنا. اور اگر اس وقت تقاضا یہ ہے دین کے مفاد میں کہ تلوار سے نہ استفادہ کیا جائے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے ایک مفتدہ دائمی کی صورت میں نظر آئے, اور جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں, تو اس وقت پھر مصلحت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تلوار نہ اٹھائیں. یوں کہہ لیں کہ بسا اوقات ایک تو دشمن پر وار کیا جاتا ہے, اور بسا اوقات دشمن کی اصلاً جو وار ہے وہ دشمن کی اسٹریٹجی پہ وار کیا جاتا ہے. دشمن چاہتا کیا ہے اس کو ختم کر دیا, سوچ کو ختم کر دیا. سوچ کو ختم, مثلاً اگر ایک دشمن جو ہے وہ فساد چاہتا ہے مسلم معاشرے کے اندر, کوئی ایسے ایشو کھڑا کر دیا کہ جس کا لازمہ یہی ہے کہ اگر یہاں ایسا ہوا تو پھر وہاں بھی ایسا ہوگا, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ دشمن جو چاہ رہا ہے وہ نہ کرے. آپ کا بہت اچھا جواب لگا, کیونکہ سوال انہوں نے کیا تو ایک سوال میرے اندر بھی تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ تلوار اور یہ جو ہمارا پرسیپشن ہم نے بنایا ہے مولا علی, جو دوسرے جو ہمارے سنی حضرات ہیں کہ شجاعت, جب ان کو جب نام ہوتا ہے تو شجاعت دیتے ہیں, تو شاید یہ برانڈنگ ان کی صحیح ہوئی ہوئی ہے کہ بہت ساری تلواریں چلائی ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی بہت کام ہوں گے ان کے. صرف ایک مطلب اگر میں ہم یہاں بات کروں جس انداز سے ہم بھی کر بھی سکتے ہیں, کوئی فارمل گفتگو نہیں کر, فقط ایک پہلوان کی طرح سے ان کو دکھانا کہ بہت طاقتور تھے اور ایسا تھا, تو یہ صرف ایک پہلو کو بیان کر دینا, یہ کلن ان کی شخصیت کو. یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اگر سمجھیں اس میں نا, ایک تو تاریخ ہے. تو تاریخ جو ہے وہ سیرت نہیں ہے. مطلب تاریخ یہ ہے کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے, کس کس انداز سے جو ہے وہ ائمہ معصومین کو کس انداز سے جو ہے وہ ان کے جو کارائے امامت ہیں ان کے آگے کس انداز سے رکاوٹیں آئیں, کس انداز سے معاشرہ جو ہے ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اور دشمن اپنی طاغوت کس انداز سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے. ایک تو یہ انداز ہے, تو جو ہو رہا ہوگا وہ آپ لکھ رہے ہوں گے, لیکن اس کے اندر جو اور اس کو ہم پڑھنے کے بعد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں, یہ سیرت ہے. لیکن سیرت تو ان کے طرز عمل کا نام ہے. ائمہ معصومین کی جو روش زندگی ہے, طرز عمل ہے, انداز عمل ہے, وہ سیرت ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے لیے شجاعت کے لیے فقط تلوار کا سامنے رکھ لینا نہیں, ایسا نہیں, یہ پرسیپشن نہیں ہے. یہ پرسیپشن بہتر میرے خیال میں شاید آگا جواب دیں گے ظاہر صاحب کہ جب مولا علی بولتے ہیں کہ یتیموں کے لیے بولتے ہیں کہ اگر تم سے پوچھے کہ کون ہے تمہارا باپ تو بولنا کہ علی تمہارا باپ ہے, تو میرے خیال میں یہ انٹروڈکشن بھی ایک ہونا چاہیے کہ باپ کی, جیسے دو باپ ہیں امت کے,
یعنی کہ گارجین شپ وہیں پہ دیکھیں کہ Guardian. اگر معاشرے کے اندر کوئی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے تو مولا علی علیہ السلام اپنا اولین فریضہ بیان فرما ہے کہ میں ہوں تمہارا گارجین، میں ہوں تمہارا سربراہ، اگر تمہیں کوئی اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے، اور اس طرح انداز سے آپ نے پریکٹیکلی کیا بھی، اور وہ جو 25 سال جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہیں، اس خاموشی میں جو گونج ہے، جو آواز ہے، اگر اس کو سنا جائے تو علی کی خاموشی ایسی خاموشی نہیں ہے، خاموشی میں بہت سارے مطالب ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا کہ امام نے ان 25 سال میں کیا کیا۔ یعنی کہنے کہ میں اس خاموشی میں بھی سر گونج ہے، یعنی اس خاموشی میں بھی جنگ ہے۔ یہ جو شجاعت والی بات ہے نا، دیکھیں آج کل ہر آدمی جو ہے نا بہت تیز ہو گیا، بہت ہوشیار ہو گیا وہ، اور جو آرگومنٹس چل رہے ہیں سال ہر سال سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایک اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی کی شجاعت کی بات کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت علی اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، اور آپ نے اشارہ کیا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا انہوں نے، تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا شجاع آدمی ہو اور اس کے گھر میں اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے اور کچھ نہ کہے۔ یہ ایکچولی اس واقعے کا انکار کرنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو حضرت علی جیسا شجاع آدمی گوارا کر سکتا ہے کہ ان کے گھر میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ ویلڈ پوائنٹ ہے، ان کی شجاعت کو اس طرح یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گھر میں تو واقعہ تو حضرت عثمان کی بھی ہوا، جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا ان کی بھی وجہ موجود تھی، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، رجسٹ نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی نا کہ حضرت علی کا حق اور تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہ بہت لمبی ڈیبیٹ اسی پر ہو سکتی ہے۔ کیا حق تھا وہ، حق سے کیا مراد ہے؟ خلافت کا، ہاں خلافت یعنی اس امت کی لیڈرشپ، یہی ہے نا، بالکل امت کی لیڈرشپ۔ تو دیکھیں اصل میں امت کی جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے نا اسلام میں، وہ اس طرح ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت کو اپنے ذمہ لیا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت پرووائڈ کرنا میرا کام، اور ہدایت کو قبول کرنا امت کا کام، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا کام ہے ہدایت کو پرووائڈ کرنا، اعلان کرنا، بتانا، شناخت کرنا، اور قبول کرنا کس کا کام ہے؟ امت کا کام ہے۔ اگر امت قبول کرے گی اس ہدایت کو تو پھر وہ ہادی اس امت کے سارے امور کو اپنے ذمہ لے گا اور وہ اس کے مطابق انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر امت قبول نہیں کرے گی تو وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ پھر دوسرے کام کرے گا، تبلیغ اور تعلیم اور اخلاق صحیح کرنا، تزکیہ نفس۔ انبیاء علیہ السلام میں آپ دیکھیں 1,24,000 نبی آئے، تو چند ایسے نبی ہیں، ویسے ہم ہمیں سب کے واقعات نہیں کرتے لیکن جن کے واقعات بتائیں ان میں سے کچھ ایسے انبیاء ہیں کہ جن کی لیڈرشپ کو اس امت نے قبول کیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ لیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ لیں، خود پیغمبر اکرم کہہ لیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تو جب امت نے ان کی لیڈرشپ کو قبول کیا تو انہوں نے اپنی اس ڈیوٹی کو ایگزیکیوٹ کیا۔ صحیح۔ اگر امت قبول نہیں کرے گی تو کیا امت کو بائی فورس قبول کروائیں گے؟ یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے اس کام کے لیے کہ میری لیڈرشپ کو قبول کرو تلوار اٹھائی ہو؟ نہیں ملتا، یہ تلوار اٹھانے کا کام ہی نہیں ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تلوار اٹھانے والا ایشو ہی نہیں ہے کہ میں تلوار کے ذریعے اپنی لیڈرشپ میں سے منواؤں۔ صحیح۔ اگر تم والنٹیرلی قبول کرتے ہو تو پھر میں تمہارے سپرویژن کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، ادروائز نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیوں کہا تھا کہ یار تمہاری مثال جو ہے وہ بعض بات میں کہ امام کی مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کسی، لوگ کعبے کی طرف آئیں گے، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جائے گا۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ تو وہ خود چل کے نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں جو موجودہ سسٹم ہے نا، ڈیموکریسی اور الیکشن اور پارلیمنٹ، یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا آگے کہتے ہیں جی ہمیں آپ چانس دیں، موقع دیں اور مجھے اسمبلی میں پہنچائیں، پھر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ صحیح۔ یہ جو سسٹم ہے ڈفرینٹ ہے، اس میں تو وہ حاکم برحق ہیں، وہ حجت خدا ہیں، اور آگے چل کے یہی ہوا ہوگا کہ پھر لوگ آئے ہوں گے کہ آپ
ہمارے لیڈر آئے نا 25 سال بعد، 25 سال بعد آ گئے. 25 سال بعد آئے. نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں آئیں گے تو گھر پہ نہیں بیٹھیں گے. نہیں آئیں گے تو یہ والا کام نہیں کریں گے. اور بہت سارے کام ہیں. 1,24,000 ہم نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، تعلیم دی، تزکیہ نفس کیا. یہ کام تو ہے نا، یہ کریں گے. صحیح. اگرچہ یہ خود گھر پر آنا بھی ایک سوال ہے، یہ بھی گھر پر کیوں آئے؟ کچھ تھا ایسے کام جو وہ کر رہے تھے کہ ان کے انٹروڈکشن، ان کا تعارف معاشرے میں اس انداز سے تھا، اور پھر لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ، جبکہ آپ نے پہلے درجے میں منع کر دیا کہ جاؤ، لیکن اس کے بعد آپ کو اس انداز سے باقاعدہ زور دیا گیا کہ نہیں، ہم شکایت کریں گے رسول اللہ، آپ ہماری جو ہے وہ امامت فرمائیں. بہترین. مکے والوں نے قبول کیا نا پیغمبر اکرم کو؟ نہیں کیا نا. مدینہ جب آئے مدینہ والوں نے قبول کیا. جب قبول کیا تو آپ نے مدینہ میں وہ سوسائٹی اسٹیبلش کر دی، جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں. نہیں بہترین سر، میں آپ کی بڑی وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاء اللہ سے اتنی بہترین شخصیت سے ملوایا، اور آج کی گفتگو بڑی ہمارے لیے بہت باعث فروٹفل رہی، بہت زبردست رہی. اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی اس بیٹھک کو ہم لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو آگے اور تفصیلی گفتگو کریں گے انہی ٹاپک. جیسے سر نے ابھی ایک سوال چھیڑ دیا کہ رسول خدا کی جو بات تھی وہ مکے والوں نے ایکسیپٹ نہیں کری، مدینے آپ کو آنا پڑا، تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. شکریہ سر آپ کا، آپ کو بھی جناب شکریہ آپ کا، شکریہ. آج کی اس بیٹھک کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی بیٹھک میں ہم پھر کوئی ڈسکشن لے کے آئیں گے مولا علی کے حوالے سے، اور آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان رمضان یوں قائب ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائب ہے رمضان.